نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. جی، حیا ایمان کی ایک مرکزی شاخ ہے. ٹھیک ہے، ایک مرکزی شاخ، معمولی شاخ نہیں، مرکزی شاخ ہے، بنیادی قدر جسے کہا جائے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. اچھا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو سراسر خیر ہے. سبحان اللہ. شرم و حیا سراسر خیر ہے. یعنی اس حوالے سے ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہا تھا یار اتنی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، تو اس پر دوسرے نے کہا کہ نہیں، حیا تو سراسر خیر. اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیا کرتا ہے اس کو حیا کے حوالے سے نہ سمجھاؤ کہ کم کیا کرو، کیونکہ حیا تو سراسر خیر. الحیاء خیر کلہ، سراسر خیر. جو فرمایا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے فرما دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ نگاہوں کا نیچے رکھنا کیوں ہے؟ شرم و حیا کی وجہ سے. سبحان اللہ. یعنی بیسک پردہ ہے، پردے کے پیچھے کیا؟ شرم و حیا. اچھا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، عورتوں کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو جیسے پہلے جاہلیت کی بے پردگی تھی. گھروں میں ٹھہری رہنا کیوں ہے؟ پردے کے لیے اور شرم و حیا کی وجہ سے. اور بے پردگی نہیں کرنی جیسے جاہلیت کی بے پردگی تھی، کیونکہ وہ شرم و حیا کے خلاف ہے، وہ پردے کے خلاف ہے. اب میری عرض یہ ہے کہ جو کو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن نہیں، ایجوکیشن بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہونی چاہیے. ایجوکیشن بہت ضروری، بہت ضروری، بہت زیادہ ضروری. ٹھیک، لیکن کو ایجوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا، اس میں جو موجودہ صورتحال ہے، جو اس وقت عملی مشاہدہ ہے، جو کسی بھی کالج یونیورسٹی میں جا کر دیکھا جا سکتا ہے، آپ کو بحیثیت مسلمان میں عرض کرتا ہوں، جو بھی سننے والا ہمارا ویور ہے اس کو بحیثیت مسلمان عرض کرتا ہوں، جو پڑھنے والے ہیں، جو پڑھنے والیاں ہیں، ان کو بھی ان کے ہی اسی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کے انداز کو اور قرآن و حدیث کے ان فرامین کو آپس میں مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ نظام ان تعلیمات پہ برا اترتا ہے یا نہیں اترتا. اگر اترتا ہے تو پھر ذرا مل جل کے ہمیں سمجھا دیں، اور اگر نہیں اترتا اور 100% نہیں اترتا، قطعاً نہیں اترتا، تو پھر مسلمان کو اس کے قرآن اور حدیث کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کیا اس کا عمل ہونا چاہیے، اس کے لیے شاید کوئی نئے سرے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان کا ضمیر جس کا ضمیر زندہ ہو، ہر مسلمان مرد یا عورت کا ضمیر جس کا ضمیر زندہ ہوگا، وہ خود سمجھ جائے گا کہ قرآن حدیث کی ان تعلیمات کی روشنی میں موجودہ کو ایجوکیشن جائز ہے یا نہیں. یہاں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، اب اس کا اگر تھوڑا سا بھی میں خلاصہ عرض کروں نا، تو جس کو کہتے ہیں نا کانوں سے دھواں نکلے، ایسے وہ والا حال ہو جائے. جو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، بچوں کو تو چلو بیچتے ہیں، بچیوں کو جو بیچتے ہیں ان کو 95% تو مجھے یہی امید ہے کہ نہیں پتا ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر پتہ ہے بیچتے ہیں پھر دیوس ہیں کہ شرم و حیا کے برخلاف چیزیں اپنی رشتے اپنی بچیوں میں دیکھیں اور پھر بھی پرواہ نہ کریں، تو حدیث میں فرمایا کہ دیوس ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن نہیں پتا اور اکثر کو نہیں پتا، تو ان کو عرض ہے کہ ذرا ایک مرتبہ جا کے دیکھ لیں. ہم ان کو پورا نقشہ کھینچ کے دیں، اس سے بہتر ہے کہ ذرا ایک مرتبہ جا کے مشاہدہ کر لیں کلاسز کے اندر کیا ہوتا ہے. لڑکے لڑکیوں کی آنکھوں کے اشارے نہیں، آنکھوں کی صراحتیں جو ہوتی، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی گفتگو ہیں، جو ان کا میل ملاپ ہے، جو ان کی وعدے وعیدیں ہیں، جو ان کے ایک دوسرے سے موبائل نمبر لینا ہے، جو راتوں کو جا کے لمبے لمبے فون کرنا ہے، جو موبائل کے سارے پیکیجز استعمال کرنا ہے، جو نیٹ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا ہے، جو آپس کے اندر چیٹنگ کرتے ہیں،
یہ ذرا ایک مرتبہ اس کا بایو ڈیٹا جمع کر کے دیکھ لیں، ان کو پتا چل جائے گا کہ کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے جا رہے ہیں اس کو ایجوکیشن کے اندر۔ یہ تو چلے وہ ہے نا جن کو نہیں پتا، افسوس تو ان کے اوپر ہے کہ جو اس سسٹم کو چلانے والے ہیں، جو محکمہ تعلیم ہے، جو نظام تعلیم چلانے والے، جن کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کا ماحول کیسا بنا ہوا، وہاں لڑکے لڑکیوں کی آپس کی مکسنگ کیسے ہوتی، کیسے جناب ڈیٹ کے اوپر لے جایا جاتا ہے، کیسے وہاں پر ان کی ورڈنگ وہ بولتے ہیں، کیسے لڑکے اپنے منصوبے بنا کے فتوحات کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے لڑکی آپس کے اندر گفتگو کر کے بتا رہی ہوتی کہ کتنے لڑکوں کو ہم نے بیوقوف بنایا ہے۔ ذرا اس کی تھوڑی سی معلومات، میرا خیال ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو پتہ نہ ہو۔ اگر مجھے مسجد اور مدرسے اور جناب اپنے آفس میں بیٹھے پتہ ہے، جس نے یونیورسٹی کے اندر جا کے کبھی نہیں دیکھا، تو جو وہاں جا کے دیکھنے والے ہیں یا جو اس کا نظام چلانے والے ہیں، وہ اتنے بچے یا نابینا یا بہرے یا پاگل نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سارے بے حیائی کو پروموٹ کرنے میں، اس کو، اس نظام کو چلانے کے اندر اور اس گناہ کے اندر سارے کے سارے لوگ شریک ہیں، کہ جو اس کو جناب ہلا شیری بھی دیتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، پیٹ بھی تھبکتے ہیں، اور اس نظام کو چلا بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک خلاصہ کلام میں نے بڑا ایک معقول اور دردمندانہ سے انداز کے اندر پیش کر دیا، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اب آپ غور کر لیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ اللہ اللہ۔